اللہ تعالیٰ کے طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازلہ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا، اپنے اکلوتے بیٹے اپنے پیارے اسحاق کو لے کر اس پہاڑ پر جاؤ جسے میں تمہیں دکھاؤں گا، اور وہاں اسے سوختنی قربانی کے طور پر پیش کرو۔ حضرت ابراہیم خدا کے حکم کے مطابق حضرت اسحاق کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب وہ قربانی کی جگہ کے قریب پہنچے تو حضرت اسحاق نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان، آگ بھی ہے، لکڑیاں بھی ہیں، لیکن سوختنی قربانی کے لیے بروا کہاں ہے؟ یہ ایک بالکل فطری سوال تھا۔ اس پر حضرت ابراہیم نے ایمان سے بھرپور جواب دیا، بیٹے، خدا خود سوختنی قربانی کے لیے بروا مہیا کرے گا۔ یہ حضرت ابراہیم کے مضبوط ایمان کا اظہار تھا، اگرچہ ان کے دل میں اپنے اکلوتے بیٹے کے بارے میں دکھ اور آزمائش ضرور تھی، لیکن ان کی زبان پر ایمان کے الفاظ تھے، خدا مہیا کرے گا۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی کی ہر مشکل میں ایمان کے ساتھ کہنا چاہیے کہ خداوند میرے لیے مہیا کرے گا، وہ میری ضرورتوں کا خیال رکھے گا۔ جب حضرت ابراہیم قربانی دینے لگے تو خدا نے انہیں روک دیا۔ انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک مینڈھا جھاڑی میں اپنے سینگوں سے پھنسا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اسی مینڈھے کو اپنے بیٹے کی جگہ قربان کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اس مقام کا نام ہوا آرا رکھا، جس کا مطلب ہے خداوند مہیا کرے گا، خداوند بندوبست کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ مینڈھا کہاں سے آئے گا، لیکن خدا نے اپنی قدرت سے اس کے لیے انتظام کر دیا۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی خدا ہماری توقع سے بڑھ کر اور ایسی جگہوں سے مدد مہیا کر سکتا ہے جہاں سے ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اس لیے ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور ایمان سے اقرار کرنا چاہیے، خداوند میرا مہیا کرنے والا ہے۔ مجھے نہیں معلوم مدد کہاں سے آئے گی، لیکن خدا جانتا ہے، وہ جس راستے سے چاہے میری مدد بھیج سکتا ہے۔ جس خدا نے بیابان میں پانی جاری کیا اور چٹان سے پانی نکالا، وہ آج بھی ہماری ہر ضرورت پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ لہذا ہماری زبان پر ہمیشہ ایمان کے الفاظ ہونے چاہئیں، ہوا آرا، خداوند مہیا کرے گا۔ دعا ہے کہ خداوند اب کی زندگی میں بھی اپنی قدرت اور مہربانی ظاہر کرے اور ایسی جگہوں سے برکتیں اور مدد عطا کرے جہاں سے اپنے کبھی امید بھی نہ کی ہو۔